السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت یکتئی اللہ رب العالمین خالق کائنات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہر پر، جن کی زندگی ایمان والوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں بات اپنی ختم کر دوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ بروج کی آخری 2 آیتیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید ہے، بل ہوا بلکہ یہ قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ۔ جس طرح ہمارے پاس قرآن موجود ہے، یہی قرآن لوح محفوظ پر تھا، لکھا ہوا تھا، پھر کتابی شکل اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کو کتابی شکل دی گئی۔ تو غالباً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ تعالیٰ غلطی سے قوموں پہ جو غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کی اس جیسی عظمت نہ پچھلی کتابوں کو ملی نہ ہی صحائف کو ملی، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور کسی اور کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں۔ اور یہ جس ورقے پر قرآن لکھا ہوا ہے، اس ورقے کی بھی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عبس میں فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر
فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ. اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ نصیحت قرآن، یہ قرآن نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، جو چاہے اس کو یاد کرے. کئی دیکھیں ماشاءاللہ حافظ ہیں قرآن کے، 30 پارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے سینے پہ محفوظ ہے. یہ اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی رحمت ہے. انسان کا کوئی بس نہیں ہے، انسان تو کمزور ہے. فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ، اللہ فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ، یہ صحیفے میں جس میں قرآن لکھا ہوا ہے نا مکرمہ، بڑے ادب و احترام والے. یہ صحیفے یعنی جس ورقے پہ قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہے، یہ بڑی شان لفظ ہے. اس کو شان کیسے ملی؟ قرآن کی مرفوعات مطہرات میں قرآن، یہ صحیفہ قرآن کا، قرآن پاک مرفوعات بلند مقام پر، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا مطہرہ پاک ہے. یہ قرآن ہے انسان کو پاک بناتا ہے، انسان کی اندرونی میل ختم کرتا ہے. مشرک کو مسلمان جب مشرک مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کا ایک جز توحید، دوسری رسالت. توحید کس نے بتائی ہے؟ قرآن نے. وہ اللہ کے پہلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے پہلے قرآن، پھر اس کے بعد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کس نے کرائی ہے؟ قرآن نے تشریح ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک فرمان یہی شان مصطفیٰ، یہی مقام مصطفیٰ. تو میرے محترم بھائیو، قرآن کی عظمت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. قرآن کے 2 مقام، ایک حدیث سنا کر اپنے بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی دولت بھی دی، اللہ نے ہمیں موحد بنایا. اب انسان کے لیے یہ دنیا جو ہے امتحان کر، اب انسان نے تیاری کرنی دنیا میں. انسان سے غلطیاں بھی ہوگی، کبھی کوتاہیاں بھی ہوگی. کچھ انسان سے غلطیاں ایسی ہو جائیں گی انسان کو پتہ نہیں ہوگا، اسے انسان کے پکڑ بھی ہو سکتی قبر میں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سورہ ملک کے حوالے سے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن میں ایک سورت ہے جس کے 30 آیت، 30 آیت. جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے سورہ ملک، رات کو سوتے وقت بستر پر جا کر پڑھنی ہے، اور سورہ ملک کے ساتھ الف لام میم سجدہ کی تلاوت بھی کرنی ہے. یہ معمول تھا میرے آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سورہ ملک جو شخص پڑھ کے سوئے گا قیامت کا دن ہوگا یہ سورج جو اس کے لیے شفاعت کرے گی. تو قرآن کی شفاعت اللہ قبول کر کے اپنے اس بندے کو جنت میں بھیج دے گا. اور ایک اور حدیث میں
یہ سورت سورۃ ملک جو اس کو پڑھتا رہا ہے، قیامت کے دن یہ سورت اس بندے کی طرف سے بحث کرے گی، یعنی اس کی طرف سے بات کرے گی، اس کو جنت میں دے دے گا، یہ جائے گا بھی اللہ کی رحمت سے۔ میرے محترم قرآن پڑھا کر۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تبارک، یہی صورت جو ملک ہے یہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے، یعنی جو بندہ مومن رات کو سوتے وقت بستر پر جا کر اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائی، اتنی اللہ کی کرم نوازی، اتنی اللہ کی رحمت، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں دوزخ سے قبر سے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو میرے محترم بھائی، رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کریں، سوئے کریں۔ دوسری آیت الکرسی کتنی بڑی، چھوٹی سی آیت، سورت اپنا چھوٹی سی آیت ہے، یہ تیسرے پارے کے اندر تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کے اندر یہ موجود ہے۔ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک رکاوٹ جو چیز ہے وہ موت ہے، بس۔ جیسے ہی اس کی روح نکلے گی سیدھا جنت ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ موحد ہو، توحید ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، چلتے پھرتے یعنی نماز کے اذکار میں یہ صورت جو ہے آیت الکرسی کو پڑھ لیا کریں۔ نماز کے بعد جب اذکار کرتے ہیں اس کو پڑھ لیا کریں، کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو میرے محترم بھائی، یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی یعنی کہ شان ہے۔ آخری لسنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ہر انسان کسی کو دیکھ کر رشک کرتا ہے، اس کے دل میں لالچ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ، اس کے پاس یہ ہے، یہ مجھے بھی ملے، مجھے کیوں نہیں ملا؟ جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں سڑتا ہے، رشک کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی انسان میں جائز نہیں ہے کہ کسی انسان پر رشک کرے، یہ گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے، جائز نہیں۔ لیکن دو چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک وہ شخص اللہ نے جس کو قرآن کی دولت دی، قرآن کا علم دیا، اور وہ رات کو نوافل کے اندر بھی قرآن پڑھتا ہے، چلتے پھرتے جہاں بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو دوسرا شخص کی کہہ سکتا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے اس کو قرآن کی دولت دی ہے اس طرح مجھ کو بھی دے دے، اور یہ جائز ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، شرط یہ کہ وہ مال پاکیزہ حلال ہو، حلال مال دیا اللہ نے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کے پاس، اس میرے بھائی کے پاس بڑا مال ہے اور یہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اس کا دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے اس کو مال دیا ہے اس طرح مال مجھے بھی دے تاکہ میں بھی تیری راہ میں مال خرچ کروں۔ اسی طرح دیکھیں، اس چیز میں رشک کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کام میں رشک کرنا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ جائز نہیں ہے۔ آخری بات سورۃ کہف کے حوالے سے، قیامت کے نزدیک بڑے فتنے ہوں گے، بڑے فتنے آئیں گے، فتنہ دجال بھی آئے گا، تفسیر کے وہ ٹائم نہیں ہے،
تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی. فتنہ دجال، یہ دجال ہوا، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے. جو اس کے پیروکار ہوں گے اس کو جہنم میں لے کر جائے گا. یہ میں نے مختصر اس کا تعارف کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں یاد کرے گا، اس کو پڑھے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. اور وہ جو شخص قرآن کی سورت ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں پریشانی آ گئی بہت زیادہ، گھر میں بے سکونی ہے، سکون نہیں ہے، نہ گھر میں سکون ہے، جی چاہتا ہے باہر نکل جاؤں، نہ خود جان کو سکون ہے، جی چاہتا ہے باہر چلا جاؤں. میرے محترم بھائی، اب بے سکونی کا وظیفہ کر جا رہا ہوں. جو شخص جمعے کے دن اس سورت کو پڑھے گا، سورۃ کہف کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خاص نور پیدا کر دے گا، سکون پیدا کر دے گا، جو اگلے جمعے تک ان کے ہاں رہے. میرے محترم بھائی، سکون کی کیفیت جب انسان کے ہاں نورانی ہو، انسان کے جسم پر بھی، انسان کے گھر میں بھی ایک کیفیت ہو نورانی، تو میرے محترم بھائیو انسان کو کتنا سکون آتا ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیو قرآن سے محبت کیجئے، قرآن کو پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں. یہ نہیں کہ پورا سپارہ پڑھیں، فقرہ وقاتی ہے قرآن. جتنا قرآن آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.